ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں سرگرم رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے بہت سے تعلقات، ہمارے رشتے اور ہماری بہت ساری وابستگیاں ہیں۔ ایک تعلق ہمارے رشتہ داروں سے ہے، ایک تعلق ہمارے دوست احباب سے ہے، اور یہ تعلق ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم جیسے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں ہمارے تعلقات آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور لوگ ہمارے ساتھ پھر وہ معاملات بڑھا لیتے ہیں۔ یہ سارے تعلق یہ بھی ٹھیک ہیں، باپ بیٹے کا تعلق، بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق، بہن کا بھائی کے ساتھ تعلق، زوجہ کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق، دوست کا دوست کے ساتھ تعلق، اور مالک کا اپنے ماتحت کے ساتھ تعلق، بادشاہ کا اپنی رعایا کے ساتھ تعلق، یہ سارے تعلق اپنی جگہ پہ ہیں۔ ایک تعلق انسان کا اپنے آپ سے بھی ہے، جہاں ہم دوسرے تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق خراب نہ ہو۔ مشکل سے مشکل حالات میں ہم تعلق نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پہ ہمارا جو تعلق اپنے ساتھ ہے اس کو اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو اس کو فراموش کرتے ہیں، اور پھر یہ تعلق اگر انسان کا جسمانی لحاظ سے ہو پھر بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا جسم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو میں کیسے سنوار سکتا ہوں۔ آگ جل رہی ہو، کوئی شخص اپنا ہاتھ جان بوجھ کر آگ میں نہیں ڈالتا کہ اس سے میرا جسم جل جائے گا۔ پھر کھانے پینے میں اس کا خیال رکھتے ہیں، کوئی ایسی غلط چیز نہ کھائے کہ جس کے سبب
جسم کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے یا کوئی نقصان جسم کا ہو جائے، پھر اس کو سنوارتے ہیں، خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ یہ انسان کا جسم کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کے اندر ایک تعلق وہ ہے جو انسان کا اپنی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسم کو سنوارنے کے لیے، اس کو تندرست رکھنے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، روح کو سنوارنے کے لیے کتنی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں یہی حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ، اور نظر کرو، جیسے تم نظر کرتے ہو دنیاوی معاملات میں، جیسے تم نظر کرتے ہو اپنے تعلقات میں، جیسے نظر کرتے ہو اپنے جسم کی بناوٹ میں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایسے ہی تم نظر کرو کہ تم نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہر جان یہ غور کرے، دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ اچھا، جب انسان کے پاس کوئی مال و دولت ہو تو وہ یہ کوشش کرتا ہے اس کو میں محفوظ کروں، سنبھال لوں، کل آنے والے وقت میں پتہ نہیں حالات کیسے آ جائیں۔ یہ بھی ہر انسان کی فطرتاً سوچ ہے کہ وہ مال و دولت، زمین جائیداد، ان چیزوں کو وہ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آج حالات درست ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ حالات ایسے آ جائیں کہ پھر میرے پاس کچھ نہ رہے، تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا سرمایہ یہ سنبھالوں تاکہ کل برے وقت میں یہ میرے کام آ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے، اس کو جتنی طرف سے آپ نظر کریں گے، ہر طرف سے ایک ہی بات سمجھ آئے گی کہ جیسے دنیا کے اندر تم ہر چیز کو سنبھال کے رکھتے ہو، کوشش کرتے ہو کہ کل برے وقت میں یہ کام آئے، تو تم نے اتنی کوشش سے یہ مال اکٹھا کیا، اب یہ مال سنبھال رہے ہو کہ کل کام آ جائے گا۔ فرمایا اسی طرح اے ایمان والو، ہر بندہ یہ خیال رکھے کہ اس نے آخرت میں جو مشکل وقت آنے والا ہے، اس وقت کے لیے کیا کچھ اپنے رب کے ہاں پہلے بھیج دیا ہے۔ وہ سخاوت ہو مال و دولت کی، یا اچھے اعمال ہوں رب تعالی کے لیے اور اس کی رضا پانے کے لیے، عبادات ہوں، نمازیں ہوں، روزہ ہو، صدقات و خیرات ہوں، یہ مختلف چیزیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، جو ڈرتے ہیں اللہ رب العزت کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے، ان کے لیے اس قرآن میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔
پھر وہ کون ہیں جو ہدایت والے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھا تو نہیں اللہ کو، لیکن پانچوں وقت سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو کر رہے ہیں۔ دعا مانگتے ہوئے کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں۔ اور جب کوئی مشکل پڑ گئی، اب مشکل میں کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز پڑھی اور پڑھ کے پھر اس کے اوپر استقامت رکھی۔ قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ فجر پڑھ کے گیا، اب فکر ہے کہ میں نے ظہر ابھی پڑھنی ہے۔ اسی طرح نماز کے تقاضے کہ میں نے نماز پڑھی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کھانی، اور میں نے کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کا حق نہیں کھانا۔ نماز کو قائم ایسے کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کپڑے جھاڑ کے پھر باہر نکلے، پھر وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ یہ نمازیں انسان کو سنوارتی ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے اور ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی، نماز ہم کیسے پڑھیں، ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہوتا ہے۔ ہو جی، ہم داڑھی کیسے رکھیں، ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہوتا ہے۔ آپ رکھیں تو صحیح، آپ نماز پڑھیں تو صحیح۔ یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اس نماز کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ، فلاں شخص جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اس کی نماز اس کا جھوٹ چھڑا دے گی۔ یہ قرآن مجید ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ فرمایا کہ ایک دن اس کی نماز اس کو اس جھوٹ بولنے کی عادت چھڑا دے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی کام اگر کرنا ہے نیکی کا، دل میں خیال آیا میں کروں گا تو ساتھ وہ بھی کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ بندے کو چاہیے نیکی شروع کر دینی چاہیے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، نیکی نیکی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی، بعض بندے ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی وہاں پر ضرورت پڑ جائے گی، وہاں پہ قیمت لگ جائے گی، وہاں پہ نامہ اعمال جب تل رہے ہوں گے تو اس وقت تو سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے بھی اللہ رب العزت میزان کا پلڑا بھاری فرما دے گا۔ یہ اتنی فضیلتیں جو احادیث کے اندر بیان کی گئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کیا کرو؟ فرمایا فوراً نیکی کر لیا کرو۔ گناہ ہو گیا، اب کیا ہوا کہ شرمندگی تو ہے کہ گناہ ہو گیا، فرمایا فوراً نیکی کر لو، تمہاری وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ یہ ہے آگے کی طرف دیکھنا کہ ہم کل کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں، اور ہم کل جب مشکل وقت آئے گا وہاں پہ ہمارا کل سرمایہ یہ نیکیاں ہوں گی۔
फरमाया वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, कि कल के लिए हर जान ये देखे उसने अपने कल के लिए आगे क्या भेजा है। और पीछे भी यही कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और फिर कहा कि हर जान ये देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा। आगे फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। और इसी तरह वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखना। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पड़ोसी के बारे में इतना फरमाया, इतना फरमाया, इतना फरमाया कि हमें यह खदशा होने लगा कि कहीं हुजूर ये भी ना कह दें कि पड़ोसी तुम्हारी विरासत का भी हकदार है। यानी हुजूर इतनी ताकीद कर रहे हैं कि पड़ोसियों का ख्याल रखना। अब हम पड़ोसी का कितना ख्याल रखते हैं, ये हर इंसान इसके ऊपर नजर कर सकता है। तो इसी तरह मुआशरे के दूसरे हजरात हैं, उनके बारे में भी अल्लाह से डरना, अपने दिल के अंदर खशियत। और फिर हम बात कर रहे थे नमाज की, नमाज पढ़ रहे हैं, उधर हम किसी का हक भी खा रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, साथ गीबत भी कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, बदगुमानियां भी कर रहे हैं। तो इससे एक सूरत यह भी निकलती है कि क्या हमारी नमाज हमारे सर से ऊपर जा रही है। यह भी तो फिर ख्याल रखना चाहिए कि जब नमाज के साथ बाकी काम भी चल रहे हैं तो फिर क्या हमारी नमाज हमारे सर से ऊपर जा रही है। क्योंकि कुरान कहता है नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज तो रोक रही है। अच्छा यूं कर लें, जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज मुकम्मल करते हुए हम दुआ मांगते हैं रब्बना ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वाली वालिदैया, मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, क़यामत तक आने वाले हर बंदा मोमिन की मग़फ़िरत फरमा। दुआ किसके लिए मांगी जाती है? जिससे कोई दुश्मनी नहीं होती, जिससे प्यार होता है, जिसका एहसास होता है, जिसके साथ ताल्लुक होता है। हम अपने ताल्लुक बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नमाज के अंदर हम दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमा। पता चला मेरा अपने साथ एक ताल्लुक है, इसीलिए तो मैं मग़फ़िरत मांग रहा हूं। और मांग किससे रहा हूं? अल्लाह ताला से। पता चला अल्लाह से भी ताल्लुक है। अब दो ताल्लुक हुए। तीसरा ताल्लुक वाली वालिदैया, या अल्लाह मेरे वालिदैन के साथ भी मेरा मोहब्बत का ताल्लुक है। वालिदैन तो वालिदैन होते हैं। कोई शख्स मुझसे पूछे कि आपके वालिदैन, मैं कहूंगा मेरे वालिद जैसा अजीम शख्स दुनिया में कोई नहीं। मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, लोग हाफिज, कारी, आलिम और क्या से क्या अलकाबात दे दें, लेकिन वो मोहब्बत जो मेरा वालिद मेरा नाम लेके मुझे पुकारता है, वो मोहब्बत कहीं और महसूस नहीं होती। कोई कहे कि आप इतनी तारीफ, मैं कहता हूं हां क्यों ना करूं, मेरे वालिद हैं। आज मुझ में मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, अपने वालिद से आगे तो नहीं बढ़ सकता। क्यों जी? आप कहेंगे कि वो हाफिज है, मैं कहूंगा नहीं। वो कारी है, मैं कहूंगा नहीं। किसी मसनद पे बैठने वाले पीरे तरीकत है, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे फिर क्या करते हैं, मैं कहूंगा कि बस डेरे पे काम करते हैं, शाम को भैंसों का दूध निकालते हैं, घर आ जाते हैं। फिर भी मेरे लिए अजीम वही है, क्योंकि आज मुझको जितनी शान और जितनी फजीलत मिली है, ये सारे रंग उन्हीं के चढ़ाए हुए हैं। इसी तरह हर इंसान का ताल्लुक अपने वालिदैन से है, और इसीलिए नमाज में वो कह रहा है
اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، والدیہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ پھر آگے تیسری چیز آ گئی، وللمؤمنین، اور سارے مومنوں کی مغفرت فرما۔ کہاں تک مومن؟ قیامت تک آنے والے، یوم یقوم الحساب، جب حساب کا دن آئے اس وقت تک۔ جب یہ کہہ لیا اب مجھے بتائیں، نماز میں کہا ہے نا، وعدہ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، کہ یا اللہ میرے ان کے ساتھ اچھے تعلق ہے، ہمارے ان کے ساتھ کیا ہے؟ اچھے تعلق ہے، میرے والدین کے ساتھ تعلق ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، جتنے مومن ہیں ان سب کے ساتھ تعلق ہے۔ اب نماز پڑھ لی، سلام پھیر دیا، دعا مانگی، اٹھے باہر نکلے، اب کہہ رہا میں تو ابا جی سے نہیں بولتا، میں تو گھر والوں سے ناراض ہوں۔ اب وہاں پہ باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے فلاں بندہ دیکھو جی وہ چل کیسے رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی چغلی کر رہا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، کسی پہ بہتان باندھ رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ میری نماز میرے ساتھ سے اوپر نہیں گئی، اگر جاتی تو پھر میں جو وعدہ اللہ سے نماز میں کر کے آ رہا ہوں، باہر نکل کے میں اتنا تو سوچتا ابھی میں جن کے لیے دعائیں مانگ کے آیا ہوں میں ان کی غیبت کیوں کر رہا ہوں، میں ان کی چغلی کیوں کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ عداوت کیوں رکھ رہا ہوں کہ جب نماز میں کہہ رہا تھا یا اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں یہ سارے میرے اپنے ہیں، جب اپنے ہیں تو پھر اپنوں سے گلا کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بھی وہ نیکی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر جان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ دنیا کے جو معاملات ہیں مال و دولت کے، جہاں اتنا کما رہے ہیں وہیں پہ کسی کو دے دینا، دل میں یہ خیال رکھنا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یہ ہے آگے بھیجنا۔ یہاں اب رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ بڑی برکتیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین جگہ دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 10 کلو آٹے کا تھیلا دینا ہوتا ہے، 50 تصویریں بنا لیتے ہیں، پھر وہ تصاویر اخبارات میں دیتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیتے ہیں کہ کیا ہے جی ہم امداد کر رہے ہیں۔ پھر جو غربا کو راشن دیا جاتا ہے، اور اکثریت میں یہ کہا کرتا ہوں اکثریت یہ ساری چیزیں وہ لے جاتے ہیں جو حقدار بھی نہیں ہوتے۔ یہ ہماری یونین کونسل کے اندر جو زکوٰۃ فنڈ آتے ہیں یہ غریبوں کو تھوڑے ہی پہنچتے ہیں، یہ مستحق جو ہوتے ہیں نا ہمارے جو گاؤں میں بڑے بڑے آگے لگے ہوتے ہیں کہ ایسی لے کے دیں گے، پہلے وہ اپنا حصہ نکالتے ہیں پھر کسی تک وہ پہنچنے دیتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو بندہ اگر غور کرے کہ دکھلاوے کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ریا شرک اصغر ہے، جو کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے، کوئی عبادت کرے، نماز پڑھ رہا ہے تب، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے تب کہ لوگ کہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا سخی ہے۔ وہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے قیامت کے دن 3 شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، ان میں ایک تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں نے تجھے مال و دولت دیا، بہت کچھ عطا کیا، تجھے نعمتیں دی،
تو تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو تیرے لیے خرچ کرتا رہا، غرباء کو دیتا رہا، مساکین کی مدد کرتا رہا، فقراء میں نے بڑا تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے تقسیم کرتا رہا کہ دنیا والے کہیں کہ تو بڑا سخی ہے، اس میں میری رضا شامل نہیں تھی، تو اپنے نفس کی تسکین کے لیے یہ کرتا رہا، لہذا جن کے لیے تو نے کیا کہ دنیا والے کہیں کہ سخی ہے، آج ان سے جا کے اپنا اجر لے لے۔ وہ جو لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا تھا آج ہاتھ خالی ہے۔ اور اسی طرح ایک شہید کو بلایا جائے گا کہ تجھے میں نے جسم دیا، جان دی، طاقت عطا کی، تیرے ہاتھ پیر سلامت، تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں لڑا، میں نے جنگ کی تیری خاطر، یہاں تک کہ اپنا خون بہایا، جان دے دی، آج تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ دنیا والے کہے واہ واہ بڑا بہادر ہے، بڑا شجاعت مند آدمی ہے، تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بہادری دکھائی تھی، لہذا لوگوں سے جا کے اجر لے لے، آج یہاں پہ تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اب تیسرا شخص آ گیا، تجھے میں نے ذہن دیا، علم دیا، تجھے معلم بنایا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں قرآن پڑھتا رہا، میری نمازیں ہیں، میرے روزے ہیں، میرا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، میں تبلیغ کرتا رہا، تقریر کرتا رہا، خطاب کرتا رہا، یا اللہ میں نے تو یہ سارے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اس لیے علم پڑھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے، بڑا تقوی والا ہے، لہذا وہ تجھے دنیا میں کہا گیا، آج یہاں پہ تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو جب یہ وعدہ کر لیا کہ میرا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ میرے والدین کے ساتھ، میرے مومن بھائیوں کے ساتھ، ابھی وعدہ کیا، ابھی یہاں سے وعدے سے نکلے اور باہر جا کے ہم ان کے ساتھ دشمنی کرنے لگے، پھر ہم کس کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ہے کہ 5 وقت وعدہ کیا، 5 وقت وعدہ توڑا؟ شام کو خوب پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اسلام میں آ گئے، جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس پہ ڈٹ جا، یہ ڈٹ جانا تیرے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اعلیٰ ایمان دلا چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام میں۔ یہ پورے کے پورے داخل ہونا کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ جب تم خلق سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اگر داخل ہونا تو پورے ہو جاؤ نا۔ پھر یہ کیا ہوا جی میں نماز کل شروع کروں گا، میں جمعے کو شروع کروں گا، یہ روزے آ رہے ہیں اب رمضان میں شروع کروں گا، پھر یہ کیا ہے؟ جب کہہ لیا لا الہ تو پھر کیا باقی رہا؟ اب تو یہ ہے کہ اسی کا در ہو، یہ میرا سر ہو، اور اسی کے سامنے جھکا دوں اور کہوں یا اللہ ساری عزتیں، ساری دولتیں، ساری محبتیں میں قربان کر کے
इसी डर से है, बुलंद भी इसी डर से है, सुब्हान रब्बियल आला, क्योंकि तू पाक भी है, सबसे आला भी है। ये मोहब्बत है। और ये है आगे भेजना। क्या भेजना? फरमाया हर नफ्स ये देखे उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, और फिर कहा और डरो अल्लाह से, उसी से हमेशा डरना, उसी से मांगना और उसी के सामने अपनी जबीन को झुकाना, यही इंसानियत की महराज है। फिर जो नमाज पढ़ी उसके ऊपर इस्तिकामत रखना। फरमाया इन्नल्लाह खबीरुन बिमा तामलून, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। जो कर रहे हो रब जानता है, किसके लिए कर रहे हो, दिल में क्या ख्याल है, किसकी मोहब्बत में तुम ये सब कर रहे हो। मैं समझ सकता हूं कि मजमून आपको शायद आज बहुत खुश्क सा महसूस हो रहा होगा कि कारी साहब केड़ियां गल्लां शुरू कर छड़ियां ने, और ये हमारे लिए जरूरी है। ये दवाई जो हम मीठी खा खा के सेहत बिगाड़ लेते हैं मीठा, तो उसके बाद कोई कड़वी दवाई आनी चाहिए जिसके साथ हमारे जिस्म के जो आज़ा है वो तंदुरुस्त होते हैं। इसी तरह ये जो हमारी गुफ्तगू है, ये जो मौज़ूआत है, ये हमारी रूह को भी तरोताजा करते हैं कि सारे मामलात देखते हैं अपनी रूह को भी। मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि हमारे ताल्लुकात हैं वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ, हमारा ताल्लुक हमारे नबी के साथ, ये सारे ताल्लुक हैं। लेकिन एक ताल्लुक हम सब का अपने साथ भी है। हम बाकी ताल्लुक निभाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में हम अपने आप से ताल्लुक भुला बैठे हैं। लिहाजा हमें अपने वाला ताल्लुक भी कायम करना चाहिए। और फिर फरमाया कि वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, और उन जैसे ना हो जो अल्लाह को भूल बैठे। ये इस मजमून को देखें कि एक एक लफ्ज आज अपने आप को झंझोड़ रहा है कि तू अपने आप को तो देख। उनके जैसा ना हो जो अपने आप को भुला बैठे, वो दुनिया की मोहब्बत में हो, वो रिश्तेदारी के मामलात में हो, वो किसी अपने दोस्त के बारे में हो कि देखो जी अब दोस्त कह रहे तो फिर बात तो माननी पड़ेगी ना, अगर गैर शरी हो। अब देखो जी रिश्तेदारों ने कहा है तो मैंने तो जनाब ये सारे काम करने हैं ना, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। यकीन जाने सब रिश्तेदार, दोस्त, मोहब्बतें, सारी जितनी भी ताल्लुकात और दुनियादारियां हैं, ये कब्र के बाहर तक रहती हैं। किसी को देखा कि कब्र के अंदर जाए और वहां पे अगर आप फरिश्ते आगे पूछ रहे हैं तो अब क्यों कहता है हा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता। वहां पे बुलाना कि वो ताल्लुक आ जाएं, वो रिश्तेदार आ जाएं, वो दोस्त आ जाएं, जिनका सोच के कहता था जो रिश्तेदार की आखणगे जी और फलाना देखो ना मैं उसकी शादी ते गया सा तो उन्हें इन्ना उत्थे कंजर खाना लाया कि मैं ना लावा तो वो की आखेगा। ये हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन रब फरमाता है वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने आप को भुला दिया। फअन्साहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ने उन्हें बला में डाला कि अपनी जानें याद ना रही। उलाइका हुमुल फासिकून, वही फासिक है। अब आगे इसका भी नतीजा दे दिया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। फरमाया कि दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं है। दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर। तू मोमिन है, तू बंदा मोमिन है, तेरा जहन्नुम के साथ ताल्लुक क्या है? फिर
تو جہنمیوں والے کام کرتا کیوں ہے جب تیرا اور اس کا جوڑ ہی نہیں؟ تجھے چاہیے کہ ہر لمحہ اپنے رب کی بندگی کے اندر حاضر رہے. بس یہ تیری زندگی ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. فرمایا کہ وہ جو جنت والے ہیں وہی تو مراد کو پہنچے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے کہ نہیں یہ کر لوں یہ تعلق ہے یہ نبھا لوں. فرمایا تیرا اپنے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے, تیرا تیرے رب کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے, تیرا تیرے نبی کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے, تیرا قرآن کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے. اس تعلق کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا دے, کیونکہ اس تعلق سے جنت ہے اور جنت والے ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں. فرمایا پھر آگے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن, اس کی جامعیت دیکھو, اس کے لفظ دیکھو, اس کی سطریں دیکھو, اس کو پڑھ کے دیکھو, تم اپنے رب سے کلام کر کے دیکھو, اس کی بات سن کے دیکھو. لو انزلنا ھذا القرآن, اس میں اتنی جامعیت ہے, اتنی جامعیت ہے. یہ قرآن اللہ فرماتا ہے اگر ہم نازل کر دیتے پہاڑوں پر ھذا القرآن علی جبل, اس کو ہم پہاڑ پہ اتارتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ بندی ہے نا جی جس نے اتنا یہ طاقت والا کلام پڑھا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ غفلت میں اگر زندگی گزارے, رب فرماتا ہے اگر یہ ہم پہاڑ پہ بھی اتارتے وہ بھی خشیت الہی سے ڈر کے ٹوٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. فرمایا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں یتفکرون, تاکہ وہ کیا کریں, فکر کریں, تاکہ وہ سوچیں. لہذا یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ریا سے بچائے, اور جتنے احباب یہ شب برات گزری, رات کو لوگ پوری رات نفل پڑھتے رہے, لیکن میں نے دیکھا صبح فجر کی صفوں میں وہ لوگ موجود نہیں تھے. تو فرض پہلے ہے اور نفل بعد میں ہے. اللہ رب العزت کے دیکھو چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں, اور یہی حکم دیا گیا ہے کہ کیا کرو, اچھے عمل کرو. کیا کرو, اچھے عمل کرو, زیادہ عمل کا نہیں بلکہ اچھے. قرآن مجید روز پڑھتے ہو, اگر 1 گھنٹہ پڑھ رہے ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, سمجھ نہیں رہے, اس کو توجہ نہیں دے رہے, ایک آیت پڑھنی شروع کر دو لیکن توجہ کے ساتھ تو پڑھو. دیکھو تو صحیح میرا رب مجھ سے کتنے پیار میں بلا رہا ہے, کیسے پیار سے مجھے مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا الانسان, یہ کتنا پیارا لفظ ہے, اے انسان. ما غرک بربک الکریم, تیرا رب اتنا کریم ہے, تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کیا ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے, یا ایھا الانسان, او میرے شاہکار, او میرے انسان جس کو میں نے بنایا, خوبصورت بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, خوبصورت طریقے پر اس کو پیدا کیا, اس کے نام و نقش سنوارے. اے انسان, ما غرک بربک الکریم, رب تیرا اتنا کریم ہے, تجھ کو تیرے کریم رب سے کس نے غافل کیا. کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, او ایمان والے اللہ سے ڈر جا. لوٹا ہماری بارگاہ میں, تو ہمارے سامنے جب جھک کے ہمیں پکارے گا ہم تیری فریاد سننے کے لیے تیار ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے
ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔